ایک بات، بدعات و خرافات کو حکمن روکیں. کوئی سجدے کہیں ہوتے ہیں تو آپ جرأت کا قدم اٹھائیں، اس سے مریدی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. آقا علیہ السلام کی سنت پہ چلیں. حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے حضور علیہ السلام کو سجدہ کر دیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں. فرمایا معاذ کیا کر رہے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں یہ دیکھ کر آیا ہوں تو جب وہاں ہوتے ہیں تو آپ سے بڑا حقدار کون ہے؟ فرمایا نہیں، میری شریعت نے اس کو حرام کر دیا ہے، منع کر دیا. تو آقا علیہ السلام کی سنت سے بڑی، اگر کوئی سمجھے کہ ہمارے بزرگ یہ کرتے تھے، میں تصوف کا اصل الاصول بتا رہا ہوں. کوئی شیخ، کوئی ولی، کوئی کتب، کوئی غوث، کسی کا طریقہ تاجدار کائنات کی سنت سے بڑا نہیں ہے. یہ اصل تصوف ہے. جو عمل سنت رسول کے خلاف اور شریعت رسول کے خلاف ہے، وہ کسی نے کیا ہو اس کا حوالہ دینا بھی خلاف شرع ہے، سند نہیں. تو یہ چیزیں ہیں، اور اس طرح کی خرافات آپ سمجھتے ہیں، جو بھی کہنے کی ضرورت نہیں، ان کو حکمن بند کر دیں. ایک مرتبہ ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے مجھے اپنے عرس پر خطاب کی دعوت دی. تو وہ ایک عرس تھا ان کا، ایک گدی تھی، تو انہوں نے مجھے دعوت دی. میں نے کہا ان کے لوگوں کو کہ بھائی میں نے سنا ہے کہ تمہارے جو پیر صاحب ہیں وہ سجدہ کرواتے ہیں، یہ تو سراسر حرام ہے یا کفر ہے. اگر تو عبادت کی نیت سے سجدہ ہوتا ہے تو کفر ہے، اور اگر تعظیم کی نیت سے لوگ کرتے ہیں تو حرام ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ وہ عورتوں سے پاؤں اور ٹانگیں بھی دبواتے ہیں پیر صاحب برکت دینے کے لیے. تو میں نے کہا یہ اس سے بڑا حرام ہے. انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کسی نے غلط بتایا، ایسی کوئی بات نہیں. میں نے کہا یہ تو خوشی کی بات ہے، ایسی اگر کوئی بات نہیں. میں نے کہا ایک شرط قائم کر لیتے ہیں، اگر تو یہ حرام چیزیں وہاں نہیں ہوں گی تو پھر میں عرس کی اہمیت پر یا اولیاء کرام کی اہمیت یا تصوف کی وضاحت کے اوپر کسی اور موضوع پر خطاب کروں گا جو موقع محل کی مناسبت سے ہوگا. اور اگر میں نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ یہ کام وہاں ہوتے ہیں تو میں اپنا وہ موضوع، جیسے آج میں نے اصل موضوع چھوڑ دیا اور آپ کی چٹ کو لے لیا، تو میں اصل موضوع چھوڑ دوں گا اور میں اسی موضوع پر آپ کے پیر صاحب کے سامنے خطاب کروں گا. اس کے بعد جو ہوتا ہے پھر دیکھتے رہیں گے. تو وہ پھر انہوں نے کہا جی نہیں بالکل مطمئن ایسے. ہم چلے گئے وہاں جا کے بیٹھ گئے. تو خطاب سے پہلے وہ جو کچھ میں نے سنا تھا وہ ہو رہا تھا. لوگ آ کے تو چند فٹ فاصلے پر زمین پر اس کو سجدہ بھی کرتے. اب یہ فرق تو ہم سمجھتے ہیں نا کہ قدم بوسی، انہوں نے کہا جی قدم بوسی کرتے ہیں. میں نے کہا اتنے بھولے تو ہم نہیں، ہم خود قدم بوسی کرنے والے ہیں، تو ہمیں پتہ ہے کہ ہم قدم بوسی کیا ہوتی، اتنی تو سمجھ ہے ہمیں. ہم بڑی بڑی چوکٹوں کو چومتے ہیں اور قدم بوسی دست بوسی کرتے ہیں. یہ فرق ہم سمجھتے ہیں کہ قدم بوسی کیا ہے اور سجدہ کیا ہے. تو زمین پر آ کر سیدھا بالکل دو زانو نیچے گر کے ہاتھ کے ساتھ سجدہ کرتے. میں نے آنکھوں سے دیکھا اور پھر یہ منظر بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں آتی تو آ کے پیر صاحب کے پاؤں اور ٹانگیں تھوڑی دباتی، چومتی، ہاتھ لگاتی، پھر جا کے بیٹھ جاتی. اور پیر صاحب اپنی ٹانگیں دراز فرما کر براجمان تھے، عرس ہو رہا تھا. میں نے وہ تھوڑا سا وقت بڑی مشکل سے گزارا. بڑی ایک دل میں خیال آیا کہ دفع کروں اس مجلس کو اور یہ عذاب الہی کی مجلس میں چلا جاؤں اٹھ کے یہاں سے. لیکن میں نے کہا کہ نہیں، یہ میری بزدلی ہوگی اور فرض کی ادائیگی میں کوتاہی ہوگی. یہ جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ہدایت نہیں دی گئی، میرا فرض ہے کہ میں ان کو بتا کے جاؤں. اگر انہوں نے جانے دیا تو بس پھر میں نے خطاب کیا، اور میں نے خطاب اسی موضوع پر کیا کہ جو پیر عورتوں سے پاؤں دبوائے اس سے بیعت کرنا حرام، جو سجدہ کروائے سجدہ کرنا کفر ہے، اور ایسا سلسلہ بھی ناجائز، ایسی پیری مریدی بھی ناجائز، اور یہ سارا کفر و حرام کا کھیل ہے. میرے سامنے کی بات ہے، وہ خطاب کرتے رہے، عورتیں ان کے ٹانگیں دباتی رہی، ان کے پاؤں دباتے رہے. لوگ آنے والے دور 15 فٹ دور سے سیدھا دھڑام سجدے میں گرتے رہے، سیدھا سجدہ کرتے رہے، پاؤں دباتے رہے. کوئی چومنے چامنے والا کوئی مغالطہ نہیں، ہمیں تو نہیں نا مغالطہ لگ سکتا. تو سجدے بھی ہوتے رہے اور عورتوں سے پاؤں بھی دبتے رہے. اور وہ جو خطباء اور علماء تھے وہ کرامات اولیاء پر خطاب کرتے رہے اور اس کو کتب بناتے رہے اور غوث بناتے رہے اور ولی بناتے رہے. اولیاء کی شان بیان ہو رہی تاکہ اور دب دب کے سجدے کریں. سچ بات ہے کہ مجھ سے تو بیٹھا نہ گیا. اب میں اس حال میں چھوڑ کے بھی نہیں جانا چاہتا تھا کہ چھوڑ کے چلا جاؤں، یہ بھی اچھی بات نہیں. میں کہنا چاہتا تھا حق بات. تو میں نے چٹ دی کہ مجھے ذرا جلدی ہے تو میرا خطاب جلدی کروا لیں.
چٹ دے دی، وہ خوش ہو گیا، چلو ٹھیک ہے جی، انہوں نے میرا خطاب پہلے اعلان کر دیا، نعرے لگوائے میرے خوب، اور خطاب کا اعلان ہو گیا۔ میں نے کہا میرے خطاب کا موضوع یہ ہے کہ پیر کو سجدہ کرنے کا حکم کیا ہے اور عورتوں سے پاؤں دبوانے کا حکم کیا ہے، یہ خطاب کرنا۔ وہ سنتے ان کی آنکھیں پھٹ گئی، دیکھنے لگی کہ یہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ 1-2 منٹ انہوں نے مجھے سنا، 1-2 منٹ سنا، رکھ دیا کہ اگر تو خدا سمجھ کے سجدے کر رہے ہو تو کافر اور مشرک کو تم مسلمان ہی نہیں رہے، کلمہ دوبارہ پڑھو، اور نہ یہ پیر مسلمان بچا ہے، یہ بیٹھا ہے سامنے، اور نہ تم مسلمان رہے، اور اگر تعظیمن کر رہے ہو تو یہ بھی حرام کار ہے، کروانے والا، کرنے والے بھی حرام ہیں، اور یہاں کوئی عرس نہیں ہو رہا، دوزخ کمائی جا رہی ہے، اور جو عورتیں پاؤں دبا رہی ہیں ان کا دبانا بھی حرام، اس شخص کا دبوانا حرام، ایسے پیر سے بیعت کرنا حرام ہے۔ اب اگلا باب امام بخاری نے قائم کیا، باب نمبر 445 الادب المفرد میں، باب نمبر 445، اور یہ باب کا عنوان کیا ہے امام بخاری کا؟ باب تقبیل الرجل، پاؤں چومنے کا باب۔ اب ہاتھ چومنے کو بدعت بنا دیا گیا اور پاؤں چومنے کو شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ کتنا فرق آ گیا زمانے کے ساتھ۔ یہ عقیدہ امام بخاری کا تھا اور یہ عقیدہ آج کا ہے کہ ہاتھ چومنا بدعت ہو گئی اور پاؤں چومنا معاذ اللہ شرک اور سجدہ بنا دیا گیا۔ امام بخاری نے باب قائم کیا تقبیل الرجل کا، اور اس میں امام بخاری 2 روایتیں لائے۔ ایک روایت اسی طریق پر لائے کہ صحابہ کرام نے آقا علیہ السلام کے دست اقدس بھی چومے اور قدمین شریفین بھی چومے، انہوں نے حضور کے ہاتھ بھی چومے اور آقا کے قدم بھی چومے۔ پھر خیال آیا کہ کئی لوگ اب قدم چومنے تک کو صرف حضور تک محدود نہ کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگلی حدیث لائے صحابہ نے صحابہ کے ہاتھ اور پاؤں چومے، ایک صحابی نے صحابی کے ہاتھ اور پاؤں چومے، یہ حدیث لائے ہیں۔ اور پھر یہ حدیث صرف امام بخاری نہیں لائے، امام ابو داؤد لائے ہیں سیاستہ میں، سنن ابی داؤد میں، امام بخاری اس کو اب تاریخ الکبیر میں بھی لائے ہیں، امام ابن ابی حاتم الجرح والتعدیل میں بھی لائے ہیں، اور اس طرح دیگر ائمہ بھی یہ کتاب مختلف اپنی کتب میں یہ سب حدیثیں لائے ہیں۔